مدینہ منورہ جہاں اسلامی ریاست کی ابتدائی تجارت ہوتی تھی، خلیفہ دوم حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی زیر نگرانی ایک الگ مقام رکھتا تھا۔ یہ جگہ محض لین دین کا مرکز نہیں تھی، بلکہ وہ جگہ تھی جہاں اسلامی اخلاقیات اور اقتصادی انصاف کے اصولوں کو عملی شکل دی جاتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دستور تھا کہ وہ بازار کا خود چکر لگایا کرتے تھے، اور ان کے ہاتھ میں ایک ردا یعنی چابک ہوا کرتی تھی، تاکہ نہ صرف نظم و ضبط قائم ہو بلکہ ہر تاجر اللہ کے قانون کا پابند ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنیادی اور سخت اصول علم تجارت کی فرضیت تھا۔ وہ تاجروں کو دیکھ کر پکارتے، اے اہل بازار، کوئی شخص ہمارے بازاروں میں خرید و فروخت نہ کرے جو سود کے حلال اور حرام کو نہیں جانتا۔ ان کا خوف تھا کہ جہالت کی وجہ سے لوگ سود جیسی لعنت کا شکار ہو جائیں گے اور ان کی روزی حرام سے آلودہ ہو جائے گی۔ یہ حکم دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی عملی تعبیر تھا، جس میں آپ نے سود لینے والے، دینے والے، اسے لکھنے والے اور اس کے گواہوں پر لعنت فرمائی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاروباری تعلیم کو ایمان کا ایک جز بنا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا اصول محنت اور توکل میں توازن تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں ایمان کی پختگی سکھائی، وہاں عمل اور محنت کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا۔ وہ ایسے لوگوں پر سخت ناراض ہوتے تھے جو سارا دن مسجد میں گزارتے اور رزق کو آسمان سے اترنے کا انتظار کرتے۔ وہ فرماتے تھے، تم میں سے کوئی بھی روزی کمانے کی کوشش چھوڑ کر یہ نہ کہے کہ اے اللہ مجھے رزق دے، جبکہ وہ جانتا ہے کہ آسمان سونا اور چاندی نہیں برساتا۔ ان کا نقطہ نظریہ یہ تھا کہ توکل کا مطلب ہاتھ پاؤں چھوڑ کر بیٹھ جانا نہیں، بلکہ اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اسباب کو اختیار کرنا ہے۔ اسی ضمن میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول یاد دلاتے تھے کہ سب سے بہتر روزی وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھ کی محنت سے حاصل کرے۔ تیسرا اصول آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تھا کہ بازار میں امانت اور سچائی سے کام لیا جائے۔ ان کا یہ واقعہ مشہور ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے اناج کے ڈھیر میں ہاتھ ڈالا تو نیچے گیلا اناج ملا۔ فوراً آپ نے تاجر کو تنبیہ کی اور فرمایا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ آپ نے یہ واضح کر دیا کہ عیب کو چھپانا بھی مکمل دھوکہ ہے اور خریدار کو فیصلہ کرنے سے پہلے تمام حقائق کی آگاہی ہونی چاہیے۔ اسی طرح آپ نے پیمانے اور وزن میں کمی کو بھی شدید ناپسند کیا اور باقاعدگی سے پیمانے کی جانچ پڑتال کرواتے تاکہ کوئی شخص کسی دوسرے کا حق نہ مارے۔ چوتھا اصول آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرنسی یعنی اس وقت سونا اور چاندی کرنسی تھی تو اس کے تبادلے کے اصول کو بھی مضبوطی سے نافذ کیا تاکہ ان میں سود کی کوئی صورت داخل نہ ہو سکے۔ آپ نے یقینی بنایا کہ اگر ایک ہی قسم کی کرنسی مثلا سونا بدلے سونا کا تبادلہ ہو تو وہ برابر اور ہاتھوں ہاتھ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص سونے کے بدلے چاندی لے رہا ہوتا اور کہتا کہ چاندی کی رقم وہ بعد میں ادا کر دے گا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے روک دیتے اور فرماتے کہ یہ طریقہ تمہیں سود کے شبے میں ڈال دے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اقدام غیر یقینی اور سود سے بچنے کے لیے ایک سخت مالیاتی نظم و ضبط قائم کرتا تھا۔ پانچواں اصول آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد صرف انفرادی لین دین کی اصلاح نہیں تھا بلکہ ایک مضبوط اور انصاف پر مبنی معاشی ڈھانچہ فراہم کرنا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاجروں کو آگے بڑھنے کی ترغیب دی اور فرماتے تھے تجارت قیادت کا ایک حصہ ہے۔ آپ نے غریبوں کو صرف بیت المال پر انحصار کرنے کے بجائے تجارت اور محنت کے ذریعے اپنا معاشی مقام بہتر کرنے کی ترغیب دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ویژن تھا کہ مسلمان تاجر صرف دنیا میں ہی نہ کامیاب ہوں بلکہ اخلاقی بلندی اور امانت کی وجہ سے روز قیامت انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ کھڑے ہوں۔ یہ اصول ثابت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کاروبار صرف پیسہ کمانے کا ذریعہ نہیں تھا بلکہ ایک عبادت کا ذریعہ تھا جو عدل، سچائی اور اجتماعی فلاح کی بنیادوں پر استوار تھا۔ اگر ہم ان اصولوں کو اپنے کاروبار میں شامل کر لیں تو ہم صرف کاروبار نہیں کر رہے ہوں گے بلکہ کاروبار کے ساتھ ساتھ عبادت بھی کر رہے ہوں گے، اور ان اصولوں کی وجہ سے ہمارا کاروبار بھی ترقی کرے گا اور آخرت بھی ہم اپنی سنواریں گے۔ لیکن آج کل دیکھا جائے تو بغیر علم کے لوگ سود کا شکار ہو رہے ہیں اور وہ اس کو سود سمجھتے بھی نہیں ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ دھوکہ اور فراڈ
یہ تو ہمارے کاروبار کا ایک مین حصہ بن چکا ہے۔ ذخیرہ اندوزی اور قیمتوں میں ہیرا پھیری تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ بغیر محنت کے لوگ آج کل شارٹ کٹ ڈھونڈ رہے ہیں کہ اچانک سے ان کے پاس پیسہ آ جائے اور وہ امیر ہو جائیں۔ ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس اسلامی نظام معیشت کی بنیاد رکھی، وہ آج کے تمام معاشی بحرانوں، اخلاقی گراوٹ اور بے انصافیوں کا مکمل اور عادلانہ حل پیش کرتا ہے۔ جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو ان لوگوں تک پہنچ جائے جو جہالت کی وجہ سے سود کا شکار ہو رہے ہیں۔